اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا اسلام کی جماعت ضروری ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کا خالق ہے، ہمارا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا آباد کی ہے، یعنی ایک دنیا میں زمین پہ انسانوں کو آباد کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مرضی اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کا حکم چلے، یا اللہ کے حکم سے یہ دنیا قائم و دائم رہے، قانون بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کا ہو۔ اس کے لیے پھر ضروری ہے، کیونکہ لوگ تو باطل کی پیروی کرتے ہیں، تو اس کی اسلام کے غلبے، اسلام کا غلبہ دنیا میں ضروری ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ ایک آیت ہے پوری، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ تو یہ ایک بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے، حکم اس کا چلے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ دنیا میں امن چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، امن کے لیے اسلام کا نظام ضروری ہے، اسلام کا قانون ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہر شخص مسلمان ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ اسلام تو انسان کی اپنی مرضی ہے، قبول کرتا ہے، نہیں قبول کرتا، لیکن حکومت اللہ کی یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہو، وہ خود بھی اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرے اور دنیا میں بھی اسلام کو نافذ کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہو، اور جماعت جو ہے خود بھی ایک نمونہ بن کے دکھائے اور دنیا میں حکومت اللہ کی قائم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لکھ دیا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں نے آسمانی کتابوں میں لکھ دیا ہے ذکر اور نصیحت کے بعد کہ زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین کے وارث جو ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے، تاکہ وہ اللہ کا حکم نافذ کریں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ غلبہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوتی ہے، اور اگرچہ قلیل تعداد میں ہو مومن، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو نصرت و فتح سے نوازتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرے۔ بہرحال تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دنیا پیدا کی ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اپنے لیے بنائی ہے، انسان کو بھی اپنے لیے بنایا ہے دنیا کو، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے دنیا میں انسان میری طرف جھکاؤ اختیار کر کے میری مرضی سے زندگی گزاریں، تاکہ یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اب اس کے لیے جماعت کا سسٹم جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، مسلمانوں کی جماعت ضروری ہے، کیونکہ جماعت نہیں ہوگی تو لڑے گا کون؟ کافروں سے لڑے گا کون؟ حق کے غلبے کے لیے کوشش کون کرے گا؟ تو اسلام کا بنیادی جو اللہ کا نظریہ ہے وہ تو پورا نہیں ہوگا، دنیا میں فساد ہوگا، فسادی لوگ زیادہ ہوں گے، جماعت نہیں ہوگی۔ تو اسلام کا ایک مرکزی وہ ہے کہ اسلام کے لیے جماعت ضروری ہے، مسلمانوں کی جماعت ضروری ہے، تاکہ وہ جماعتی زندگی ہے، ساری یہ جماعتی زندگی۔ مسجد کو آپ دیکھ لیں، نماز تو آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے، لیکن جماعت جو ہے وہ واجب ہے، جماعت سے آپ نماز پڑھیں۔ اگر آپ کا کوئی عذر نہ ہو تو جماعت کے لیے آپ مسجد تشریف لے جائیں۔ یہ سارا نظام جو ہے یہ جماعتی ہے اسلام کا۔ حج جو ہے سارے مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں، روزے میں جو ہے سارا ایک ماحول ہو جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ورنہ یہ کہہ دیتا کہ ایک رمضان کا مہینہ مقرر نہیں کرتا اور 3 روزے مہینے میں حکم دے دیتا کہ تم لوگ اپنی مرضی سے 3 روزے رکھ لیا کرو، تو یہ کتنے روزے ہو گئے؟ 12 × 36، تو ہر کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ جماعت جو ہے، یہ مطلب اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے، جماعت جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ واللہ لا يحب الفساد کے الفاظ ہیں قرآن کہ اللہ تعالیٰ فساد کو نہیں پسند کرتا، تو فساد ختم کرنے کے لیے اللہ کا نظام، اللہ کا حکم نافذ کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے پھر جو ہے ایک جماعت ہونی چاہیے، اور جماعت کو پھر قتال کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جو ہے وہ جاری رہے گا۔ آج تو مسلمانوں کی کوئی نہ مسلمان ہے، نہ ان کی کوئی جماعت ہے، نہ اس کا کوئی امیر ہے۔ حضرت عمر کا مشہور قول ہے لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ۔ اسلام قائم نہیں ہو سکتا جماعت کے بغیر، قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ مکے کی 13 سال آپ دیکھ لیں، کوئی حکم نہیں آیا، جماعت تھی نہیں، کوئی حکم بھی نہیں تھا۔ آخری سالوں میں نماز فرض ہوئی، آخری سالوں میں سود جو ہے وہ حرام ہوا، شراب، سود اور یہ سارے احکامات آئے، پھر مدینے میں آئے جب جماعت بن گئی۔ جماعت جو ہے یہ مسلمانوں، ہم تو اس طرف آج کل تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں مسلمان ہے ہی نہیں، یہ برائے نام مسلمانی ہے، اسلام نہیں ہے، برائے نام مسلمانی کا۔ اس پہ بھی آپ غور کر لیں، سوال بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فساد نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ زمین میں امن ہو، لوگ اپنی مرضی سے اسلام قبول کریں یا نہ کریں، لیکن حکومت جو ہے وہ اللہ کی اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کی ہونی چاہیے۔ اللہ کا جو خلیفہ ہے وہ جو ہے اللہ کا حکم نافذ کرے گا، تو اس طریقے سے جماعت جو ہے وہ رہے گی اور یہ نظام چلتا رہے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو فتنہ اور فساد ہوگا۔ اگر جماعت نہیں ہوگی تو پھر زمین میں فتنہ اور فساد ہوگا۔ آج جو ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں جو ہے فساد برپا ہے لوگوں کے اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ تو جماعت بہت زیادہ ضروری ہے، مسلمان جہاں بھی ہوں ان کے لیے جماعت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضور فرماتے ہیں تم میں سے اگر 3 لوگ جو ہیں سفر پہ جائیں، ایک کو امیر بنا لیں۔ ہمارے تبلیغی جماعت میں ہے نا، امیر کا نظام ہے، امیر کی اطاعت ہے، تو وہ یہی نقطہ ہے کہ امیر ہونا چاہیے۔ ایک دکاندار ہے، وہ اس کے پاس 10 تبلیغی آ جاتے ہیں، سب تو بات کرنے نہیں لگ جاتے، ایک آدمی کہتا ہے امیر سے آپ بات کیجیے، تو وہ ایک آدمی بات کرتا ہے، باقی تو اس کی جماعت ہوتی ہے۔ تو یہ مطلب ہمارا اسلام کا جو ہے مزاج یہ ہے۔ ہمارا حال تو بہت زیادہ برا ہے، مسلم امت کا شیرازہ بکھر چکا ہے، اور یہ اب سے نہیں ہے، جب سے سقوط بغداد ہوا ہے نا، اس وقت سے یہ معاملہ ہے، جماعت بکھر چکی ہے۔ بس وہ اسی طرح تھا، مطلب وہ بھی بادشاہت تھی نا، ہماری بھی بادشاہت تو بس جو خلافت راشدہ ہے وہ تو محدود ہے نا، 35 40 45 جتنے بھی ہے، اس کے بعد تو بادشاہت شروع ہو گئی ہے۔ پھر تو جس طرح آج حج بند ہو گیا یا عمرہ بند ہو گیا ہے، اسی طرح مسلمانوں کے دور میں، اموی کے لوگوں کے دور میں عمرہ بند ہو گیا تھا، کافی سال حج اسود لے گئے تھے اکھاڑ کے، کرامتہ۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم